اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. متفرق فقہی احکام پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور جو احکام ہم بیان کر رہے ہیں یہاں پر وہ اگرچہ ایک عنوان مختصر سا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں سینکڑوں مسائل اور فقہی احکام کے جوابات ہوتے ہیں. اب آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو قبلہ رخ انجام دینی واجب ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو قبلہ رخ انجام دینی حرام ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مکروہ ہیں انجام دینا. اچھا، اب دیکھیے، قبلہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے. اتنی عظمت ہے خانہ کعبہ کی. ابھی آپ چل کر آگے جب ہم مسائل بیان کریں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے آپ کو خانہ کعبہ کی عظمت پتہ چلے گی کہ کس قدر عظمت ہے خانہ کعبہ کی، کہ جس کی وجہ سے اس کی طرف رخ کر کے بعض افعال کو انجام دینا یہ حرام ہو جاتا ہے. اس قدر عظمت ہے کہ اسے فقط دیکھنا بھی عبادت ہے. خانہ کعبہ کو فقط دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جو کعبے کی طرف دیکھے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی نگاہیں کعبے سے ہٹا نہیں لیتا. اور ایک چیز جو آپ اکثر سنتی ہیں وہ کچھ کسی حد تک صحیح بھی ہے اور کسی حد تک اتنی صحیح بھی نہیں ہے. وہ یہ کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نگاہ پڑے تو اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جتنی دفعہ کعبہ نظر آئے اتنی دفعہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو خانہ کعبہ کو فقط دیکھنا بھی عبادت ہے. خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے رہیں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ادھر ادھر دیکھتے رہیں، مختلف لوگوں کو، حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو. خانہ کعبہ کو انسان فقط بیٹھ کے دیکھتا رہے اور کوئی بھی چیز انجام نہ دے تب بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ عام طور پر پاکستانی زائرین باب عمرہ کے پاس اپنی بیٹھکیں کرتے ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، گروپس بنا بنا کے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. تو باب عمرہ اگرچہ اس کا نام ہے، لیکن ہمارے ایک عالم شہید علامہ مولانا غلام محمد امینی صاحب قبلہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہم پاکستانیوں میں مومنین نے باب عمرہ کو باب الغیبت بنا دیا ہے. وہاں بیٹھ کے سارے ادھر ادھر کی غیبتیں بیٹھ کر کرتے ہیں. تو بجائے کہ انسان ادھر ادھر کی باتیں کرے، فقط خانہ کعبہ کو اگر دیکھتا بھی رہے تو اب بھی اس کو نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. خانہ خدا کی زیارت جہنم کے عذاب سے امان ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد. کس قدر اس خانہ کعبہ کی عظمت ہے، اس سے ابھی آپ کو مسائل فقہ جب شروع ہوں گے تو اس بات کا یہ جو ہم ابھی تمہید اس کی باندھ رہے ہیں کہ اس کی عظمت کے باعث ان چیزوں کا حکم ہے. کہیں واجب ہو جاتا ہے اس کی طرف رخ کرنا، کبھی حرام ہو جاتا ہے وہ نافعال کو انجام دینا، اور کچھ حالات میں تو کراہیت بھی رکھتا ہے. وہ ابھی آگے چل کر وہ چیزیں ذکر ہوں گی. اور چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دین بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا. دین کی بقا کی ضمانت ہے اس بات میں کہ خانہ کعبہ باقی رہے. اور خانہ کعبہ پہلے بیت المقدس یا بیت المقدس ہوا کرتا تھا جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. اس کے بعد تحویل قبلہ ہوئی اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جانے لگی. اور اس کی عظمت اس وجہ سے بھی ہے، خود خانہ کعبہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس میں پیدا ہوئے. یہ کعبے کے لیے شرف اور فضیلت کا باعث تھا کہ حضرت امیر کی پیدائش یہاں پر ہوئی. یہ بھی اس کی عظمت کے حوالے سے ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام جب 8 اللہم صلی علی محمد
اس قدر خانہ کعبہ سے محبت فرماتے تھے، اس قدر عشق کرتے تھے خانہ کعبہ سے کہ جب 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، یا بہت سے علماء کہتے ہیں کہ امام کا شروع ہی سے عمرہ مفردہ ہی کا ارادہ تھا، حج کا نہیں تھا، جو بھی اس میں بہرحال وجہ ہو، اور امام عراق کی جانب عازم سفر ہو رہے تھے، تو سواری پر اپنے بیٹھ کر جب وہ خانہ کعبہ سے دور ہوتے جا رہے تھے تو بار بار مڑ مڑ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے جاتے تھے۔ اس قدر عشق فرماتے تھے خانہ کعبہ سے امام حسین کہ ان کے لیے تمام مومنین اور تمام مسلمان جس وقت خانہ کعبہ کا رخ کر رہے ہوں، اس وقت علی کا یہ بیٹا خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہو، اور کس قدر ان کے لیے صبر کا یہ مقام تھا۔ تو بہرحال یہ خانہ کعبہ سے عشق کی بنیاد پر یہ سب چیزیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ حرام ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے انجام دینا، ان میں ایک رفع حاجت بھی ہے، اور یہ ابھی آگے چل کر اس سے کہ کچھ ضمنی مسائل ہم بیان کریں گے کہ جس کی بنا پر یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مومنین اس کا بہت سی چیزوں میں خیال نہیں رکھ رہے ہیں، اور جو مسائل فقہ ہیں وہ اس میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سلسلے میں علماء کے دو نظریات ہیں۔ کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ فتوے کی بنا پر قبلہ رخ ہو کر رفع حاجت کرنا یا پشت قبلہ ہو کر رفع حاجت کرنا یہ حرام ہے، یعنی فتوے کی بنا پر ہے۔ اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں، جن میں آغا سیستانی بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر یا پشت قبلہ کر کے رفع حاجت نہ کرے، یعنی بعض فتوے کی بنا پر حرام قرار دیتے ہیں اور بعض احتیاط واجب کی بنا پر حرام قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ بیان کر دیا جائے کہ انسان جس وقت اس کو حاجت اس طرح کی درپیش ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کو بلا وجہ کے لیے روکنا یہ کراہیت رکھتا ہے یا یہ ناپسندیدہ شمار ہوتا ہے عام حالات میں۔ لیکن بعض اوقات ایسے مراحل آ جاتے ہیں، ابھی فقہی مسائل کے اندر آگے چل کر آپ آغا سیستانی کا خاص طور پر یہ نظریہ آپ دیکھیں گی کہ مثلا اگر قبلہ وہ جانتا نہ ہو، اسے یہ تو معلوم ہے کہ قبلہ رخ یا پشت قبلہ رفع حاجت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر قبلہ نہ جانتا ہو تو کیا رفع حاجت کی جا سکتی ہے؟ بہت سے ایسے موارد آتے ہیں۔ عام طور پر گھروں وغیرہ کا تو سلسلہ بھی میں بیان کروں گا، یا زمین کے اوپر جب ہم یہ سب ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت کیا مسئلہ ہوگا۔ البتہ عام طور پر جب انسان جہاز وغیرہ کا کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک تو جہاز اپنی ڈائریکشنز بھی چینج کرتا ہے، پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جہاز ہم یہ جو کموڈ وغیرہ جس سمت میں لگا ہوا ہے یہ قبلہ رخ ہے یا نہیں، کہیں ہم قبلہ رخ ہو کر یا پشت قبلہ ہو کر تو کہیں اس عمل کو انجام نہیں دے رہے ہیں۔ تو اگر اول تو سب سے پہلی تو چیز کیا ہے اس وقت ذمہ داری، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، اچھا یہ خالی یہ مسئلہ سب سے پہلے تو یہ دماغ میں رہے کہ یہ صرف جہاز کا نہیں ہے، بلکہ یہ ٹرین کا بھی مسئلہ ہے، یہ بس کا بھی مسئلہ ہے، یعنی تمام اس طرح کی چیزوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جس وقت آپ کو قبلہ پتہ نہ ہو تو اس وقت آپ کی ذمہ داری کیا ہوگی۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ جہاز کے عملے سے دریافت کر لیں۔ کیا ان سے دریافت کرنا کافی ہے؟ اسٹیورڈ سے، پائلٹ سے، ایئر ہوسٹس سے، یا کوئی اور وہاں کا عملے کا کوئی رکن ہے؟ تو عام طور پر آیت اللہ سیستانی نے اپنے بہت سے استفتاءات میں بات بیان کی ہے کہ وہ اگر کوئی یہ والی بات بتا دیں کہ قبلہ یہاں ہے تو ان کی بات پر اعتبار کر لینا چاہیے، یعنی ان کو عام طور پر یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں، اتنی زیادہ لوگ ٹریول کرتے ہیں، ان سے چیز پوچھتے بھی ہیں، تو عام طور پر ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے اور ان کی بات پر اطمینان کر لینا چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ زور زبردستی، شک اور شبہے کے اندر گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ تو عام طور پر جہاز کے عملے سے بھی یہ چیز دریافت کی جا سکتی ہے۔ اب وہ جہاز کا کوئی بھی عملے کا رکن جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اچھا، بعض اوقات کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی اس کو قبلہ پتہ نہ چلے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ اس سے آپ نے پوچھا، عام طور پر جو مسلمان ملکوں کی ایئر لائنس ہوتی ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے، اور جو غیر ملکی ایئر لائنس ہوتی ہیں ان کے عملے کو بھی اکثر پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ اگر سوال کریں ایک دو وہاں کے عملے سے تو وہ لا علمی کا اظہار کریں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، تو اس وقت پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اصل مسئلہ یہ آقا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر مکلف قبلہ نمی دان
نمی دانت بنا بر احتیاط واجب برائے او تخلی جائز نیست. اگر مکلف قبلہ نہیں جانتا ہو تو احتیاط واجب کے طور پر وہ رفع حاجت نہیں کر سکتا. مگر یہ کہ اچھا یہی والا مسئلہ اب آیت اللہ سیستانی نے توضیح المسائل جامع کے اندر بھی اس کو لکھا ہے کہ اگر مکلف قبلے کو نہ جانتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر رفع حاجت کرنا جائز نہیں، جائز ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ قبلے کی شناخت سے نا امید ہو جائے اور منتظر رہنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو، یا یہ کہ انتظار کرنا اس کے لیے بہت سختی یا ضرر کا سبب ہو. ان باتوں کی رعایت کرنا ہوائی جہاز، ٹرین، کشتیوں میں بھی لازم. یعنی آیت اللہ سیستانی کا نظریہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت تک آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھیں کہ جب تک کہ معاملہ ناقابل برداشت نہ ہو جائے. یعنی عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ چلو جہاز میں قبلہ نہیں بھی اگر پتہ چل رہا ہے اور حاجت ہلکی پھلکی سی محسوس ہو رہی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ چلے کہیں بعد میں ایسا نہ ہو کہ رش لگ جائے، کچھ ہو جائے، تو ہم پہلے سے جا کر، اور آپ کو سمت تو پتہ ہے نہیں قبلے کی. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک یعنی اتنی اہمیت ہے کہ یہ اس کام کو روبہ قبلہ نہ کیا جائے خانہ کعبہ کی عظمت کی وجہ سے، کہ آپ کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت تک یہ تمام اپنے رفع حاجت کی چیزوں کو روکنا واجب ہے جب تک کہ ناقابل برداشت نہ ہو جائے. یعنی اس وقت تک آپ انتظار کریں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور البتہ فرماتے ہیں یعنی 3 حالتیں بنیں گی جب قبلہ رخ یا پشت قبلہ رفع حاجت کرنا جائز ہوگا. یعنی وہ 3 حالتیں کیا ہیں؟ اگر قبلے کی شناخت سے نا امید ہو جائے، یعنی آپ نے بڑی کوشش کر لی، ایئر ہوسٹس سے، اسٹیورڈ سے، مختلف عملے سے بھی پوچھ لیا، لیکن آپ قبلہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ کتنی دیر انتظار کرتے ہیں کیونکہ اب تو کوئی پتہ چلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. قبلے کی شناخت سے اگر نا امید ہو جائے کہ نہیں اب مجھے پتہ نہیں چل سکتا، اس صورت میں اس کی اجازت ملے گی. اور اگر انتظار کرنا ممکن نہ ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انتظار کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے بعد مثلا جہاز جو وہ ڈیسینڈ کرنے لگتا ہے اس وقت کسی کو باتھ روم میں جانے نہیں دیتے ہیں وہ لوگ، اور کافی آدھے گھنٹے کا تقریباً ایسا پروسیجر ہو جاتا ہے، اس وقت تک ہمارے لیے انتظار کرنا ممکن نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اس صورت میں اجازت ملے گی. یا پھر یہ کہ اگر انتظار کرنا بہت سختی یا ضرر کا باعث بن جائے، انتظار کرنا بہت سختی یا ضرر، مثلا بہت سے بوڑھے حضرات ہیں، یورینری انکانٹیننس یعنی پیشاب عام طور پر ان کا نکل جاتا ہے، عام طور پر بلیڈر اتنا ان کا مضبوط نہیں ہوتا کہ پیشاب کو روک پائیں، یا مثلا پروسٹیٹ وغیرہ کے بہت سے مرد حضرات مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا. تو یا تو انتظار کرنا بہت سختی کا باعث ہو یا ضرر کا سبب بن جائے، یعنی ضرر کا سبب انتہائی شدید تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے، تو پھر اس بات کی پھر آپ خیال نہیں کریں گے، اور پھر وہ مجبوری والا ایک مسئلہ آ جائے گا. اس مجبوری کے مسئلے کے تحت پھر آپ کو رفع حاجت کرنے کی اجازت ہوگی. یعنی اصلاً آغا سیستانی کا نظر یہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ ایسی صورتحال مجبوری والی کیفیات پیدا نہ ہو جائیں یا قبلہ معلوم ہی نہ چل سکتا ہو، یعنی آپ بالکل اس سے مایوس ہو جائیں، اس وقت تک یعنی آپ نے رفع حاجت کو اس وقت تک روک کے رکھنا ہے احتیاط واجب کی بنا پر، جب تک کہ یہ مجبوری والا مسئلہ پیدا نہ ہو جائے. تو یہ عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، بس جیسا ہے بس وہ جہاز میں گئے اور اس طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ اس مسئلے کی ان کو پاسداری کرنا ہے. آیت اللہ شبیری زنجانی، جن کی طرف کیونکہ لوگوں کے دماغ میں بہرحال یہ آتا ہے کہ اس مسئلے میں کیونکہ احتیاط واجب ہے تو کہیں کوئی رجوع والا کوئی مسئلہ پتہ چل جائے، تو آغا شبیری زنجانی بھی اولاً تو یہی بات کہتے ہیں کہ ہر صورت میں احتیاط کی جائے، اور ان تمام سمتوں میں جس میں خانہ کعبہ یعنی قبلہ کا ہونے کا احتمال پایا جاتا ہو، ان تمام سمتوں سے احتیاط کی جائے. البتہ اگر یہی اضطرار والی کیفیت آ جائے، پریشانی آپ کو ہو رہی ہے، تو پھر فرماتے ہیں اشکال نہ دارت، پھر اس کے بعد یعنی اس صورت میں جو ہے وہ رفع حاجت کی جا سکتی ہے. البتہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ عام طور پر مشکل ہوتا ہے رعایت کرنا قبلے وغیرہ کی، تو مکلف کے لیے کیا ہر صورت میں
قبلے کی سمت معلوم کرنا اور اس کے مطابق جو ہے اقدام کرنے کی کیا اجازت ہے؟ تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ اگر قبلے کو نہ شناخت کر پا رہا ہو وہ تو اشکال نہ دارد و تحقیق لازم نیست، یعنی نہ صرف یہ کہ کوئی اس میں اشکال نہیں ہے بلکہ اس میں تحقیق کرنا بھی لازم نہیں ہے، یعنی یہ ان کی طرف سے بہرحال ایک ریلیکس مسئلہ ہے آیت اللہ خامنئی کی طرف سے۔ اچھا، آیت اللہ خوئی آقا سیستانی تو دیکھیے ابھی جو آپ نے ان کا مسئلہ سنا کہ وہ احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ اس وقت تک اس کو احتیاط کرنا ہوگی جب تک کہ سخت مجبوری کا مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن احتیاط واجب تھی۔ آیت اللہ خوئی تو فرماتے تھے کہ اگر مشکوک ہو جائے قبلہ پتہ نہیں کس سمت میں ہے تو فرماتے تھے کہ جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے، فتوے کی بنا پر اس کے لیے رفع حاجت کرنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ وہی چیزیں صورتحال پیدا ہو جائے کہ یا تو مایوس ہو جائے قبلے کو پتہ چلانے سے، یا امکان نہ ہو انتظار کرنے کا، یا انتظار کرنا بہت ہی حرج اور بہت ہی ضرر کا باعث بن رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، اس کا بیچارے کا بلیڈر پھٹا جا رہا ہو، اور یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی اس کے ساتھ صورتحال ہو کہ بہت اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہو یہ چیز، اس صورت میں فقط اجازت ملے گی، ورنہ ان کی آقا خوئی کی احتیاط واجب بھی نہیں ہے بلکہ فتویٰ ہے کہ اس کو اس وقت تک احتیاط کرنا ہے۔ اچھا، کیا یہ مسئلہ آپ نے ابھی تو سنا کہ جہاز کا بھی ہو سکتا ہے، ٹرین کا بھی ہو سکتا ہے، بس کا بھی ہو سکتا ہے، کیا عام حالات کا بھی یہ مسئلہ ہے؟ عام حالات مثلا ہم زمین پر ہیں، کسی بھی جگہ گئے ہیں اور وہاں پر ایسا مسئلہ پیش آ گیا کہ رفع حاجت کرنی ہے، تو جی ہاں، یہ عام زندگی کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ جب بھی آپ کو قبلہ پتہ نہ چل سک رہا ہو اس وقت تک احتیاط کرنی ہے جب تک کہ یہ اضطراری کیفیت نہ پیدا ہو جائے، یعنی یہ مسئلہ عام حالات کا بھی ہے، یہ فقط جہاز اور ٹرین یا بس سے ریلیٹڈ نہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر انسان مجبور ہو کہ یا تو اسے قبلہ رخ بیٹھنا ہے یا پشت قبلہ بیٹھنا ہے، تو پھر کس سمت میں بیٹھے؟ یا تو اس کو قبلہ رخ بیٹھنا ہے یا پشت قبلہ ہو کر بیٹھنا ہے، اس کے پاس ان میں سے کوئی سا ایک آپشن ہے، کیونکہ آپ نے ابھی سنا کہ قبلہ رخ ہو کر بھی احتیاط واجب یا فتوے کی بنا پر حرام ہے اور پشت قبلہ بھی۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی سا ایک آپشن لینا آپ کو ضروری ہو جائے تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں پشت قبلہ ہو کر بیٹھے، روبہ قبلہ ہو کر نہ بیٹھے احتیاط واجب کی بنا پر۔ اچھا، اتنا میں اس میں آپ کو اور بتا دوں، بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ جو مجتہدین کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات مترجم جو ٹرانسلیٹر ہوتے ہیں اس کے کبھی کبھار ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کسی ٹائپسٹ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، یا جو ان کی کتابوں کو انٹرنیٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو آغا سیستانی کی توضیح المسائل جامع جو انٹرنیٹ پہ ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، یعنی بالکل الٹا مسئلہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جبکہ اسی توضیح المسائل جامع کا جو فارسی ورژن، جو اصلی ورژن ہے اس کا، اس میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر یہ ہے کہ پشت قبلہ ہو کر بیٹھے، یعنی بالکل مسئلہ اردو ترجمے میں کسی وجہ سے یہ مسٹیک اس کے اندر آ گئی۔ تو بہرحال اگر ان دونوں میں سے کسی ایک اختیار آپ کو خالی مل رہا ہو آپشن، تو پھر پشت قبلہ ہو کر ہی بیٹھا جائے گا، قبلہ رخ ہو کر نہیں۔ البتہ سطر کے اعتبار سے، یعنی کوئی دیکھنے والا اگر ہے تو پھر اس لحاظ سے پھر ایک مسئلے کے اندر ایک آتی ہے ایک بات۔ اچھا، اب بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوائلٹس کو بنایا ہی قبلہ رخ ہو کے یا پشت قبلہ ہی بنایا گیا ہو، کیونکہ دیکھیے ہر کوئی تو اس بات کا خیال نہیں رکھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم نے تو کربلا اور وہاں پر جو ہوٹل موجود ہیں ان تک کے کمروں میں ہر جگہ یہ اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا، یعنی بعض کمرے ایسے بھی دیکھے کہ جس میں WC یا کموڈ وغیرہ جو ہے وہ قبلہ رخ یا پشت قبلہ جو ہے وہ بنائے گئے تھے۔ ظاہر ہے ہر آدمی اس طور پہ نہیں ہوتا جو مزدور وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا مثلا لوگ ایسے کافر ممالک میں رہتے ہیں اور ان جگہوں کے اوپر ایسے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں کہ جن میں ٹوائلٹس قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں یا پشت قبلہ بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس کے اندر پھر یہی ہے کہ انسان اپنے رخ کو اس طرح سے موڑ کر اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہوگا کہ وہ پشت قبلہ یا روبہ قبلہ نہ ہو سکے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اب تو یہ ٹوائلٹ بن ہی گئے اور ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ ان کو فقہی حکم پتہ تھا کوئی،
تو جب پتہ نہیں تھا تو چلو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت مل جائے. اب کون اس کو توڑے گا, نہ ہمیں توڑنے کی اجازت ملے گی کہ ہم اس کو سیدھا کر کے بنوائیں. رینٹ والا مثلا گھر ہے, یا بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے وہ مسائل پیش آتے ہیں. تو اس صورت میں بھی یعنی اس بات کی اجازت نہیں ملے گی, اسے مجبوری کا مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا, بلکہ یہ کہ پھر اپنے رخ کو اس انداز سے موڑ کر بیٹھنا ممکن ہو کہ آپ روبہ قبلہ یا پشت قبلہ ہو کر نہ بیٹھیں. اچھا, ابھی ہم نے کہا کہ آپ تھوڑا انحراف کریں قبلے سے, یعنی اسی کموڈ سیٹ پر یا WC پر بیٹھتے وقت آپ کو اپنے رخ کو تھوڑا سا موڑنا ہے, منحرف ہونا ہے اس سے, قبلے سے. کتنا انحراف ہو, یعنی دماغ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے رخ کو تو موڑیں, لیکن کتنا رخ موڑیں. آیت اللہ سیستانی نے اپنے ایک فتوے میں, یعنی سب سے پہلی تو چیز سارے علماء تقریباً یہ بات کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں صدق عرفی معیار ہے, یعنی لوگ کہیں کہ آپ قبلے سے ہٹے ہوئے ہیں, لوگ کہیں, یعنی کم سے کم اتنا آپ کو انحراف کرنا ہے, ڈیویٹ کرنا ہے اس پر بیٹھتے وقت, صدق عرفی. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب ہم لوگ کہیں گے بھئی ہم کیسے پہچانیں کہ صدق عرفی کیا ہے, اور لوگ کتنا انحراف کو کافی سمجھتے ہیں, کتنے ڈگری کا کاف ہمیں بتائیں, ڈگریز میں بتائیں مثلا. تو آقا سیستانی نے بہرحال اپنے ایک فتوے کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ 20 ڈگری کا جو انحراف ہے یہ کافی ہے صدق عرفی کے لیے. 20 ڈگری کم سے کم آپ اپنے رخ کو اس سے موڑیں. اور ایک اور استفتاء جو ان سے سوال پوچھا گیا, تو سوال پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ کیا 15 ڈگری کافی ہے ڈیویشن کے لیے, انحراف کے لیے, کہ ہم 15 ڈگری قبلے سے ہٹ جائیں؟ تو آقا سیستانی نے اس میں اجازت دی ہے کہ 15 ڈگری کا انحراف بھی جائز ہے, یعنی سمجھیں گے 15 سے 20 ڈگری یہ اس میں الاؤ ہے. اور ظاہر ہے کہ 15 ڈگری سے کم ہوگا تو اتنا معمولی انحراف ہوگا کہ لوگ اس سے نہیں, لوگ کہیں گے یہ تو قبلہ رخی بیٹھا ہوا ہے. تو بہرحال اس یعنی معمولی سا بھی 15 ڈگری 20 ڈگری بھی اگر اس سے انحراف ہو کر بیٹھا جائے تو پھر یہ ضروری ہو جائے گا. یعنی ایسا نہیں کہ یہ کوئی آپشن ہے آپ کے لیے کہ آپ ایسا مستحب ہے, کہ ایسا نہیں, واجب ہو جائے گا کہ آپ کو قبلے سے اس قدر ہٹنا ہے, کم سے کم 15 سے 20 ڈگری کا آپ جو ہے ڈیویشن قبلے سے ہونا چاہیے. اچھا, اگر کوئی نابالغ رفع حاجت کے لیے خود ہی قبلہ رخ یا پشت قبلہ بیٹھ جائے, کوئی نابالغ ہے وہ گیا اور اپنی جو اس کی مثلا ٹوائلٹ سیٹ ہوتی ہے, بچوں کی پوٹی چیئرز ہوتی ہیں یا پوٹی سیٹس کہلاتی ہیں ان کی, تو اس پہ وہ خود ہی جا کر بیٹھ گیا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ تو قبلہ رخی ہو کر بیٹھ گیا, پشت قبلہ ہو کر بیٹھ گیا. تو اس صورت میں بچے کو روکنا واجب نہیں. نابالغ بچہ اگر قبلہ رخ بھی بیٹھ جائے یا پشت قبلہ ہو کر بھی بیٹھ جائے اور رفع حاجت کر رہا ہو, تو بالغ افراد کے لیے اس کو روکنا واجب نہیں ہوتا ہے. البتہ یہ کہ اگر وہ اسے بچے کو ہم خود ہی جا کر اس کے اوپر بٹھائیں اور قبلہ رخی بٹھائیں تو یہ بھی جائز ہے. البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ خود سے اس کو قبلہ رخ نہ بٹھائیں, لیکن اگر بٹھا بھی دیں, خود بھی قبلہ رخ بٹھا دیں اس کو, تب بھی آپ کے لیے بہرحال حرام نہیں ہے, لیکن زیادہ بہتر ہے اور احتیاط کے مطابق ہے, ثواب آپ کو ملے گا کہ اگر اس کو پشت قبلہ یا روبہ قبلہ اسے نہ بٹھائیں رفع حاجت کے لیے. بچے کو بھی وہ خود بخود بیٹھ جائے تو روکنا واجب نہیں ہے. اچھا دیکھیے, بچوں کو ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ عام طور پر اب اس طرح کی بھی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ اگر بیٹھ بھی, اگر اس پہ اسے بٹھانے کے لیے اس کے سامنے جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھما دیا جاتا ہے, اس کو بیٹھا گیم کھیلتا رہے, یا حتیٰ کہ کھانا کھاتے وقت اس کو یہ سب چیزیں لگا کے دی جاتی ہیں, اس کو ناشتہ کراتے وقت, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اور رفع حاجت کے لیے بیٹھ رہا ہے تو اس کے سامنے, تو یہ یعنی اس موقع پر وہ اس کا دھیان ان چیزوں میں لگ جاتا ہے تو اسے اور تاخیر ہوگی. یعنی اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس موقع پر بھی اس طرح کی چیزیں, یعنی ایک میں ایسی مشورے کے طور پر کوئی فقہی حکم نہیں بتا رہا ہوں, لیکن یہ کہ ان چیزوں سے یعنی کہا جاتا ہے نا کہ انسان جو بھی اس وقت کوئی چیز انجام دے رہا ہو مثلا وہ اس کو فیل کرے اس وقت. مثلا اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی آپ کر رہی ہیں تو بجائے کہ ادھر ادھر دماغ اپنے دوڑانے کے, آپ اس ٹوتھ برش ہے اس کے اوپر جو پیسٹ لگا ہوا ہے اس کے فوم کو بھی اپنے منہ میں محسوس کریں, یعنی حاضر طور پر آپ اس چیز کو جو ہے نا اس دنیا کے اندر رہیں, ایک خیالی فینٹیسی, اور اس کے اندر جو ہے دماغ کو نہ لے کے جائیں. تو بہرحال بچوں کو اس طرح کی چیزیں سے بچانا چاہیے. بچوں کے سلسلے میں البتہ یہ کہ نابالغ دیکھیے بہت سے امور کے لیے اس کو روکنا واجب نہیں ہوتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا کہ یہی والا مسئلہ ہے
یہاں تک کہ اگر نابالغ جو ہے حتیٰ کہ کوئی یعنی فقہی حکم میں بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہم تو ظاہر ہے کہ معمولی سی گندی چیز بھی بچہ اگر منہ میں لے رہا ہو تو اس پہ بھی ہم اس کو روکتے ہیں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق، لیکن واجب کی حد تک مسئلہ نہیں کہ بچہ اگر کوئی نجس چیز بھی خود سے اٹھا کے کھا رہا ہے تو آپ کے لیے واجب نہیں کہ اس کو روکیں۔ ہاں اگر صحت وحت کے حوالے سے کوئی اس کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نقصان سے بچانا ہے، لیکن اصلاً وہ خود سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ اکثر بہت سی چیزیں، جیسے کوئی روزے دار ہے اور بھول کے کوئی چیز کھا رہا تو ہر شخص دوڑ کے اس کو جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا تو روزہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر کھاتا ہے تو اسے کھانے دیجئے، خاموش رہے گی، یعنی آپ حالت روزہ میں ہے نا وہ تو، اور اشتباہ میں کھا رہا ہے، اسے بھول گیا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں، تو نابالغ ہے وہ مثلاً اگر کوئی نجس چیز بھی کھا رہا ہو تو آپ کو روکنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ وہ اگر مثلاً بغیر وضو کے قرآن کے حروف کو ہاتھ لگا رہا ہے تو وہ بھی واجب نہیں ہے آپ کے لیے۔ وہ خود سے اگر مثلاً قبلہ رخ ہو کے پشت قبلہ ہو کر رفع حاجت کر رہا ہے، اس کو بھی روکنا واجب نہیں ہے۔ فقہی احکام تھوڑے سے الگ ہو جاتے ہیں نابالغ کے اعتبار سے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ بھی اس سلسلے میں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مرد حضرات عام طور پر انجام دیتے ہیں اس چیز کو، اور ایئرپورٹس پر اور ادھر ادھر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت سے مومنین کو بھی اس انداز سے دیکھا گیا ہے، تو بہرحال مکروہ بھی ہے اور مکروہ بھی ہے یہ، اور ظاہر ایک شدید ناپسندیدہ جو ہے وہ ایک عمل ہے۔ البتہ یہ بھی قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا یا پشت قبلہ ہونا اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ چھینٹے وغیرہ پڑنے کا امکان ہو تو پھر یہ کراہیت جو ہے اور زیادہ محقق ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے مریض حضرات ہیں بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، باتھ روم نہیں جا سکتے ہیں، اور بستر پہ لیٹے لیٹے رفع حاجت کرنے ایک کنٹینر ان کے لیے لایا جاتا ہے اس طرح سے، اور اس میں پیشاب کرتے ہیں۔ خواتین کے اعتبار سے بھی کنٹینر، جب یہ مسائل پیش آتے ہیں اس وقت لوگوں اس کا خیال نہیں رکھتے، اس وجہ سے یہ سب ضمنی چیزیں، تو اس موقع پر بھی جبکہ وہ مریض ان کنٹینر کے اندر رفع حاجت کرو اس وقت بھی وہ قبلہ رخ یا پشت قبلہ نہیں ہونا چاہیے حتی الامکان۔ اپنے رخ کو اس کو چاہیے کہ اتنا موڑے جتنا اس سے پہلے کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا، تو یعنی فقط یہ نہیں کہ وہ قبلہ رخ لیٹا رہے اور صرف اپنے جسمانی اعضاء کے اعتبار سے ان کا رخ ایسے کرے کہ جس سے وہ قبلہ نہیں، یعنی ان کا جو مریض ہے اس کا سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے یا اس کی پشت قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، کم سے کم 15 سے 20 ڈگری اس کو، مریض کو بھی اتنا ڈیویشن کرنا اگر اس کے لیے ممکن ہے تو اس کو اتنا ڈیویٹ کروایا جائے تاکہ وہ قبلہ رخ نہ ہونے پائے۔ عام طور پہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا قبلہ رخ یا پشت قبلہ میں انسان نہاتے وقت یا کچھ لباس اپنا اتارتا ہے، تو یہ والا مسئلہ لباس اتارنے کا نہیں ہے، یعنی قبلہ رخ یا پشت قبلہ ہو کے لباس کہیں پہ بھی اس طرح سے اتارا جا سکتا ہے۔ البتہ جسم کے کون سے حصے رفع حاجت کے وقت قبلہ رخ نہیں ہونے چاہیے، تو سینہ اور پیٹ یہ قبلہ رخ ہونے کے اعتبار سے، یا اس کی پشت جو ہے یہ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کا سینہ اور پیٹ تو قبلے کی طرف ہو، لیکن مثلا رفع حاجت کرتے وقت اپنے اعضاء کو اس طرح سے ایک سمت میں وہ کرے کہ وہ جناب وہ قبلے کی طرف نہیں، سینہ اور پیٹ بھی اس کا قبلے رخ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف منہ کو دائیں بائیں کر لینے سے بھی کام نہیں چلے گا، لوگ کہتے ہیں بہت سے ہیں کہ بھئی یوں تو ممکن نہیں، لیکن اپنے منہ کو دوسری طرف کر لیتے ہیں رائٹ یا لیفٹ، یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی اس میں معیار کیا ہے، یعنی جسم کا جو مقادیم بدن، جو جسم کا آگے کا حصہ ہے جس میں سینہ اور پیٹ شامل ہوتا ہے، یہ قبلہ رخ اس دوران نہیں ہونے چاہیے، نہ اس کی پشت ہونی چاہیے۔ تو ایک مسئلہ صرف مردوں کے حوالے سے، خواتین کا تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ مرد حضرات بھی سنتے ہیں تو بس ایک جملہ کہتے ہوئے گزر جاتا ہوں کہ مردوں کے لیے استبرا کرتے وقت قبلہ رخ یا پشت قبلہ یہ ہونا واجب نہیں ہے۔ البتہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اور ان کے امکان ہو کہ استبرا کے وقت اگر ایک قطرہ بھی پیشاب اگر نکلا تو یہ جو ہے مزید تاکید اور احتیاط اور زیادہ تاکیدی ہو جاتی ہے کہ وہ احتیاط مستحب کی تاکید اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ بھی قبلہ رخ انجام نہ دے۔ خواتین کے لیے عام طور پر پیشاب کے بعد استبرا کا حکم نہیں ہے، اور اس یعنی پیشاب کرنے کے بعد مکمل طور پہ اگر پیشاب اگر ہو جائے تو اس کے بعد پھر بھی کوئی رطوبت اگر خارج ہوتی ہے تو ان کا نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ ان کا غسل ٹوٹتا ہے۔ مردوں میں یہ ہے کہ اگر وہ استبرا انہوں نے نہیں کیا ہے اور بعد میں کوئی رطوبت ان کی نکلتی ہے
تو پیشاب کے بعد تو اس کو پھر پیشاب ہی سمجھا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا وضو وغیرہ جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا. تو بہرحال عورتوں کے لیے پیشاب کے بعد استبرے کا نہیں. وہ مقامات البتہ ہے کہ جہاں قبلہ رخ ہونا مکروہ یا ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے، ان میں ایک ہے شلوار یا نچلا جو جسم کے اوپر کپڑا پہنا جاتا ہے اس کو پہنتے وقت، اس وقت قبلہ رخ نہ ہو، یہ مکروہ یا ناپسندیدہ اس کو سمجھا گیا ہے. اور ازدواجی تعلقات کے وقت اس وقت بھی مکروہ شمار کیا گیا ہے. نمازوں کے لیے البتہ واجب ہو جاتا ہے. ابھی تو آپ نے حرام والی چیز سنی کہ پیشاب و پیخانہ وغیرہ کرتے وقت، رفع حاجت کرتے وقت حرام ہے. پھر مکروہات آپ نے دو دیکھے. اس کے بعد پھر کچھ چیزوں میں واجب بھی ہو جاتا ہے. کون سی نمازوں کے لیے قبلہ رخ ہونا واجب ہے؟ ایک تو یہ نماز یومیہ یا واجب نمازیں جو ہیں آپ کی، اس کے اندر قضا نمازیں بھی آ جاتی ہیں، ان کے لیے بھی قبلہ رخ ہونا. اس میں نماز جنازہ بھی آ جاتی ہے، نماز جنازہ کے لیے بھی قبلہ رخ ہونا واجب ہوتا ہے. نماز احتیاط آ جاتی ہے جو شکیات وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے بھی قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. البتہ مستحب نمازیں اگر چلتے پھرتے یا سواری پر پڑھی جاتی ہیں اس وقت قبلہ رخ ہونا واجب نہیں. لیکن ایک جگہ اگر کھڑے ہو کر پڑھی جا رہی ہے اور جسم کو کوئی حرکت نہیں ہے، نہ آپ سواری پر ہیں نہ آپ چل رہی ہیں، تو اس صورت میں پھر قبلہ رخ مستحب نمازوں میں بھی ہونا پڑے گا. یعنی واجب تمام نمازوں میں قبلہ رخ ہونا ہے. مستحب نمازیں کے صرف دو مقامات ایسے ہیں کہ جس میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، ایک چلتے پھرتے اور ایک سواری پر. ایک جگہ اسٹل ہو کر اگر پڑھ رہی ہے مستحب نماز تو پھر قبلہ رخ ہونا پڑے گا، اور اپنے رخ کو قبلے کی طرف کرنا پڑے گا. اچھا، جان بوجھ کر کتنا قبلے سے منحرف ہوا جا سکتا ہے نماز کے لیے؟ ابھی تو ہم اس کا ذکر کر رہے تھے کہ جناب رفع حاجت کے وقت 15 سے 20 ڈگری کا مسئلہ بیان ہوا تھا. مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو جان بوجھ کر قبلے سے کس قدر منحرف ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جان بوجھ کر آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر بالکل قبلہ ٹھیک ٹھیک آپ کو پتہ چل گیا ہے تو معمولی سا بھی انحراف جائز نہیں. آپ نے بالکل جو ہے وہ کمپس سے یا کسی اور ذریعے سے جس پہ آپ کو پورا یقین ہے، آپ نے ایگزیکٹلی قبلہ دیکھ لیا کہ اچھا یہ، تو معمولی سا بھی جو ہے انحراف جائز نہیں ہے. آغا سیستانی کے فتوے میں جان بوجھ کر قبلے سے رائٹ یا لیفٹ ہونا، چند ڈگری کا انحراف بھی نہیں، چند ڈگری کا بھی نہیں. البتہ آقا خود یہ فرماتے تھے کہ جان بوجھ کر بھی 7 ڈگریز تک انحراف جائز ہے، رائٹ یا لیفٹ، 7 ڈگری. لیکن آقا سیستانی ویسے تو کہتے ہیں کہ یعنی انسان کو اپنا جو اطمینان ہو جائے کہ یہ قبلہ ہے تو ٹھیک ہے، بس وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ نماز شروع کر دے، اور بالکل ایگزیکٹلی اگر اس کو پتا ہے تو معمولی سا انحراف بھی نہ کرے. پھر اس سے آقا خوئی فرماتے تھے کہ 7 ڈگری کا انحراف جائز ہے. اور آیت اللہ اسحاق فیاض تو 15 ڈگری تک یمیناً و شمالاً، یعنی رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف 15 ڈگری کو بھی جائز سمجھتے ہیں. لیکن آقا سیستانی وہ کہتے ہیں معمولی سا بھی انحراف جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، قبلے کے اندر کہ ہمیں ہر نماز تو قبلہ کے اندر قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے. اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے، لوگ کتنی بڑی سعادت ہے خانہ کعبہ کے اندر چلے جانا، یہ خانہ کعبہ کا اندر کا حصہ ہے. درود باللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. ابھی تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے بہرحال کہ خانہ کعبہ کے اندر کون سی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کون سی نہیں، وہ بھی آگے چل کر آئے گا. لیکن بالفرض اگر خانہ کعبہ کے اندر آ گئے اور آپ کے لیے جائز ہے وہ نماز پڑھنا، تو پھر آپ کسی بھی دیوار کی سمت میں جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر آ کر. پھر یہ نہیں کہ رائٹ طرف کی دیوار، لیفٹ، آگے پیچھے، یعنی یہ پھر مسئلہ نہیں ہے، یعنی کسی بھی طرف رخ کیا جا سکتا ہے. اچھا، خانہ کعبہ کی یعنی اگر آپ سمجھیں کہ دروازہ کعبہ اور اس سامنے کی دیوار نکالی جائے تو اندر سے خانہ کعبہ اس طرح سے نظر آتا ہے. بعض اوقات کچھ تصاویر کے اندر کچھ خاص قسم کے برتن لٹکے ہوئے بھی اس کے اندر نظر آتے ہیں، وہ بہت قدیم چلے آ رہے ہیں. اور بہت ابتدائی اسلام میں بھی کفار وغیرہ جو ہے خانہ کعبہ میں جو ہے اس طرح کے برتن اپنے پرانے زمانے کے لٹکائے کرتے تھے. خیر،
تو اس طرح سے خانہ کعبہ اندر سے نظر آتا ہے. ہم نے ایک زمانے میں یہاں جو مدرسے کا فیس بک پیج ہے تو اس پہ مختلف سوالات بھی کرتے تھے کہ وہ کون سا مقدس مقام ہے جہاں پر پہنچنا ہر مومن کے دل کی آرزو تو ہے مگر وہاں نماز واجب پڑھنا مکروہ ہے یا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے. تو لوگ بڑے کنفیوز ہوتے تھے. تو اس میں ظاہر ہے خانہ کعبہ آتا ہے. اس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اختیاری حالت میں واجب نماز خانہ کعبہ کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی، البتہ مجبوری میں پڑھی جا سکتی ہے. اب مجبوری عام طور پہ تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہی پڑھنی پڑ جائے نماز، لیکن بہرحال یہ کہ عام حالات میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر واجب نماز نہیں پڑھ سکتے. مستحب نماز البتہ پڑھ سکتے ہیں، واجب نماز نہیں پڑھ سکتے احتیاط واجب. البتہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کے نزدیک خانہ کعبہ کے اندر واجب نماز پڑھی تو جا سکتی ہے لیکن مکروہ ہے، ثواب کم ہے. یعنی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب کم ہے. لوگ عام طور پہ لوگوں کے دماغ سے اگر پوچھیں تو کہیں گے بھائی یہ تو بہت ہی بڑی سعادت ہے، خانہ کعبہ کے اندر نماز. آغا سیستانی تو فرما رہے ہیں احتیاط واجب کے طور پر جائز ہی نہیں ہے کہ واجب نماز اس میں پڑھی جائے، مستحب پڑھی جا سکتی، مجبوری میں بھی اجازت دیتے ہیں. لیکن رہبر معظم اور وہ تو کہتے ہیں مکروہ ہے، یعنی ثواب نماز کم ملے گا خانہ کعبہ کے اندر اگر اس نے نماز پڑھی. البتہ کہتے ہیں کہ مستحب نماز بہرحال پڑھی جا سکتی. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی چھت پر نماز کا مسئلہ ہے. خانہ کعبہ کی چھت پر اگر انسان پہنچ جائے تو کیا وہ وہاں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کے اندر بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ حالت اختیار میں خانہ کعبہ کی چھت پر بھی واجب نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مستحب نماز البتہ پڑھ سکتے ہیں. مجبوری میں پڑھ سکتے ہیں، مستحب پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہ اندر اور نہ چھت پر احتیاط واجب کی بنا پر نماز واجب نہیں پڑھی جا سکتی. البتہ وہ یہاں پر بھی مسئلہ ہوا کہ رہبر اور امام خمینی وہ مکروہ سمجھتے ہیں واجب نماز کے لیے اور مستحب نماز کو پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھولے ہوئے سجدے کے لیے کیا اس کے لیے بھی مثلا نماز میں سجدہ بھول گئے تو اس کے بعد میں بھولے ہوئے سجدوں کی قضا انجام دی جاتی ہے، اس کے لیے بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. البتہ سجدہ سہو کو انجام دینے کے لیے قبلہ رخ ہونا واجب نہیں، البتہ احتیاط مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر انجام دیں. سجدہ سہو کے اندر ہی شرط نہیں کہ قبلہ رخ ہوا جائے، البتہ ثواب ملے گا، لیکن بھولے ہوئے سجدوں کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھار جو قبلہ رخ ہونا ایک تو نمازوں کے لیے واجب ہوتا ہے اور ایک ہے وقت احتضار مرنے والے کو قبلہ رخ کرنے کا حکم. یعنی اگر یہ ممکن ہو. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں اکثر یہ کہتا بھی ہوں لیکن وہ مجبوری بھی ایسی آ جاتی ہے کہ آج کل ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر لوگوں کی اموات زیادہ تر ہوتی ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی اس طرح سے انتقال کرے، ذرا سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں اس بات کا اہتمام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے مریض کے لواحقین کو کہ یہ اس کا حالت احتضار ہے، اب اس کا بیڈ قبلہ رخ کر دیا جائے. قبلہ رخ کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ کیے جائیں. پاؤں کے تلوے، یعنی یہ نہیں کہ اس کا سر قبلہ رخ کیا جائے، یعنی اس طریقے سے کہ اگر وہ اس کو آپ جو مرنے والا ہے اس کو اگر اٹھا کر بٹھائیں تو اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو. اسی صورت میں ممکن ہوگا جب اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہو. تو وقت احتضار مرنے والے کو قبلہ رخ کرنا واجب ہے حتی الامکان. البتہ اس طرح کی اس کی ٹیوبز لگی ہوئی ہیں، اس طرح کی آکسیجن لگی ہوئی ہے کہ آپ کو قبلہ رخ کرنے کے لیے اس کی چیزیں نکالنی پڑیں گی جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن قبلہ رخ کتنے شاید غالباً شیخ مرتضی انصاری، ان کو ایک ایسی بیماری ہوئی تھی، ہمارے کتنے بڑے مجتہد تھے کہ ایسی بیماری ہوئی تھی کہ جس میں پیشاب اور پیخانہ ان کا خارج ہو رہا تھا. تو وہ لوگ حالت احتضار آئی تو لوگوں نے ان کو قبلہ رخ کیا اور وہ اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا لیتے تھے. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ فقہی حکم یہ ہے کہ حالت احتضار میں اس کو قبلہ رخ کیا جائے. تو انہوں نے اسی حالت میں جواب دیا کہ آپ کی ذمہ داری یہی ہے لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے رخ کو ہٹاؤں، کیونکہ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پیخانہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں. تو اگر اس طرح سے جسم سے خارج ہو رہا ہے تو اپنا رخ کو، یعنی میری ذمہ داری یہ، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. تو وقت احتضار
مرنے والے کو قبلہ رخ کرنا اس طرح سے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں، یہ واجب ہو جاتا ہے. اور ایسے افراد جو ان احکام کو سمجھتے ہوں وہ عام طور پر گھروں میں ایسی جگہ پر، ہماری اس موضوع پر ایک کتاب بھی ہے، مدرسے نے اس کو پرنٹ کیا ہے، بعد میرے مرنے کے کام یہ ہیں کرنے کے، وہ آپ لوگ ضرور لے، ہر شخص اپنے پاس ضرور لے کر رکھے اس کو، اور ایسی جگہ پہ کہ جہاں سے آرام سے کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو اسے ڈھونڈنا نہ پڑے تو فوراً نکال کے لائیں. تو اس وقت حالت احتضار میں کون سی دعائیں اس وقت پڑھنا جو ہے مرنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے، کون سی چیزیں اس وقت واجب ہیں، وہ سب چیزیں اس کے اندر مرحلے وار لکھی ہوئی ہیں. تو بہرحال وقت احتضار مرنے والے کو قبلہ رخ کرنا یہ واجب ہے. بعد میرے مرنے کے کام یہ ہیں کرنے کے، یہ اس کتاب کا ایک منفرد سا نام رکھا گیا تاکہ آپ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں کہ نہ ان کو یہ والی چیزیں جو ہے انجام دینی ہیں. اچھا، یہ تو احتضار کی بات ہوئی. مثلا انتقال ہو گئے تو غسل میت جس وقت دیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی میت کو غسل دیتے وقت بھی مستحب یہ کہ اس کو قبلہ رخ رکھا جائے، اور اس کو قبلہ رخ رکھنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے تلوے قبلہ رخ ہو. تلوے یعنی جو ابھی ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ اس کے پاؤں کا جو رخ ہے وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. لوگ کہیں گے ارے بھائی یہ تو بڑی وہ بات ہو رہی ہے، تو خانہ کعبہ کی توہین ہو رہی ہے، پاؤں تو قبلے کی طرف کیے ہی نہیں جا سکتے ہیں. ابھی آگے چل کر ہم اس پہ اور ڈسکس کریں گے. تو اس میں مستحب ہے کہ پاؤں قبلہ رخ کیے جائیں اس کے، جس کو میت کو غسل دیا جا رہا ہو. یعنی یہ جو عام طور پر غسل کا جس پہ لٹا کے غسل دیا جاتا ہے، عام طور پر یہ بھی اس کا اہتمام ایسا ہی ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے ہماری مساجد وغیرہ یا جہاں پر اس کا انتظام ہوتا ہے غسل خانوں میں، کہ اسے قبلہ رخ ہی بنایا جاتا ہے. اس طرح سے مردے کو لٹایا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں قبلہ رخ ہوں. تو یہ مستحبات میں سے، یعنی انسان پہ ایک وقت ایسا ہر شخص کے ساتھ آئے گا، تو بہرحال یہ کہ اس میں ثواب کر دینے والے کو بھی ہے، اور انشاءاللہ مرحوم کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا کہ اسے قبلہ رخ کیا جائے اس کے پاؤں کے تلوے، یعنی غسل دیتے ہو. اچھا، اس کے بعد پھر جس وقت میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اس وقت بھی اس کے مقادیم بدن کو قبلہ رخ کرنا واجب ہے. واجب قبلہ رخ ہونا، یعنی اس طرح سے اس کو لٹائیں کہ وہ قبلہ رخ. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمر کو مرنے والے کی اس طرح سے لٹائیں، جتنا لٹائیں اس طرح زمین پہ لٹا کے. عام طور پر بہت بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اس کو سیدھا لٹا کے اور اس کا صرف رخ، یعنی اس کا صرف چہرہ موڑ کے قبلہ رخ کر دیا جاتا ہے. اور یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اگر اس کو قبلہ رخ نہیں لٹایا اور اس کے سینہ، پیٹ وغیرہ کا بھی جو حصہ وہ قبلہ رخ نہیں ہے، یعنی اس طرح سے لٹانا ہوتا ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ قبر کی دیوار سے جا کر لگ جائے، اور کروٹ سے اس کو لٹایا جائے کہ جسم کے آگے کے حصے وہ اس کے قبلہ رخ ہوں. یعنی جس طریقے سے یہ آپ کو اس میں لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس طرح سے لٹانا. اگر آپ نے چت لٹایا، اور اکثر یہ قبرستانوں کے اندر بڑا لڑائی جھگڑے کا بھی بعض اوقات ماحول ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی یہ اسی طرح سے ہم نے تو لٹاتے دیکھا ہے، سب کو سیدھا سیدھا لٹائیں اور بس صرف چہرہ اس کا موڑ دیں خالی. یہ ایسا نہیں ہے، کروٹ سے لٹانا ہے. بلکہ اگر ایسی غلطی ہو گئی ہو اگر، اور مردے کا جسم خراب ہونے کا امکان نہ ہو، زیادہ وقت نہ گزرا ہو، تو بعض اوقات قبر کو کھود کے اس کو دوبارہ سے ہی لٹانا بھی واجب ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے اس طرح سے اس کو لٹانا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو واجب ہوتی ہے قبلہ رخ ہو کے انجام دینا، وہ ہے ابھی بقرہ عید آنے بھی والی ہے کچھ عرصے بعد. وہ یہ ہے کہ جانور کی جو گردن ہے اور یہ جسم کا جو اس کا اگلا حصہ ہے یہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. عام طور پر جو ایک بہت بڑی اس میں غلطی ہوتی ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کی گردن کو لوگ قصائی وغیرہ آسانی کے لیے، یعنی اس کو لٹایا اور اس کے بعد اس کی گردن موڑ کے آسمان کی طرف کر دی اور پھر چھری اس کے اوپر چلاتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اور اگر ایسا کر دیا جائے عالمن و آمدن، کہا یعنی علماء نے لکھا ہے کہ اگر عالمن اور آمدن جان بوجھ کر اور مسئلے کا علم رکھتے ہوئے اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ مذبوح اور منحور جو ہے وہ حرام بھی ہو جاتا ہے. مذبوح یعنی جس کو ذبح کیا جائے، منحور یعنی جس کو نہر کیا جائے. جیسے اونٹ ہے، اونٹ کو بھی قبلہ رخ اس کی گردن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور اس کو یعنی یہ جو خاص طور پر جو ہمارے
بکرے اور جو دیگر جانور لٹا کے زمین پہ قربان کیے جاتے ہیں، یہ اکثر و بیشتر قصائی حضرات کو یہ دیکھا گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس انداز سے قبلے کی طرف اس کی وہ کریں گردن، وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اس کی آسمان کی طرف کر دیتے ہیں گردن کو، اور جان بوجھ کے ایسا کیا جائے تو ابھی آپ نے سنا کہ وہ حرام بھی ہو جائے گا، یعنی عالماً اور عامداً جان بوجھ کر بھی اور علم رکھتے ہوئے بھی۔ لیکن اگر سہواً ایسا ہو گیا، مسئلہ ناواقفیت کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو بہرحال پھر وہ جانور حلال رہتا ہے، لیکن بہرحال یہ غلطی ضرور ہے، اور یہ اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ جانور کو صحیح طور پر ہی ذبح کیا جائے۔ تو اس وقت بھی دیکھیے قبلہ رخ اس کو کرنے کی اہمیت جو ہے وہ کس قدر زیادہ ہے۔ تو اگر جانور کو قبلہ رخ کیے بغیر ذبح کر دیا جائے تو ابھی آپ نے سن لی کہ جان بوجھ کر اگر کیا ہے اور علم رکھتے ہوئے کیا ہے تو حرام ہے، اور مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے کیا ہے تو پھر یا علم نہیں تھا یا غفلت ہو گئی اس وقت ایسا کر دیا جائے تو پھر وہ حلال رہتا ہے، لیکن اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر یہ سوال آغا سیستانی سے ایک پوچھا گیا کہ اگر ابھی جانور مکمل ذبح نہیں ہوا تھا اور وہ اٹھ کر بھاگ جائے، اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، اور اسے پکڑ کر ذبح کرنا بھی اس وقت بہت مشکل ہو، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ قبلہ رخ اب نہیں ہو رہا ہے، جانور بڑے بڑے جانور بھی ہوتے ہیں، تو جواب دیا کہ جانور کو قبلہ رخ کرنے میں اس کے مر جانے کا خطرہ ہو، یعنی آدھا تو ذبح ہوا ہے وہ، تو ایسا نہ ہو کہ مر ہی جائے، تو اس وقت جس طرح سے بھی ممکن ہو اسے ذبح کر دیا جائے، چاہے قبلہ رخ نہ بھی ہو سکے۔ تو اس وقت اگر ہم قبلہ رخ کرنے میں سے اتنا اہتمام کریں گے، اس کو پکڑنے کوشش کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ مر ہی جائے جانور، تو اس وقت ضروری ہے کہ بس پھر تو وہ اس کو ویسے ہی ذبح کر دیا جائے، پھر قبلہ رخ ہونے کی اس وقت شرط نہیں۔ بعض اوقات دیکھیے ایک اور بھی چیز اس کے اندر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریض اگر لیٹ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہو، لیٹ کر، دیکھیے پہلے تو وہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں، ہم اس کو بھی ڈسکس نہیں کر رہے کہ مریض کو نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے، کبھی مریض ہونے کے باوجود بھی پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، جس قدر بھی اس کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے کھڑے ہو کر پڑھے گا، پھر اس کے بعد بیٹھ سکتا ہے، بڑی تفصیل ہے اس کی، وہ ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ ابھی ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اور اسے لیٹ کر ہی نماز پڑھنا ہے، لیٹ کر ہی نماز پڑھنا ہے، تو اسے پھر چاہیے کہ وہ اب اس کو بھی قبلہ رخ ہی ہونا ہے، یعنی قبلہ کی شرط تو ختم نہیں ہوگی، تو وہ رائٹ یا لیفٹ اس طرح سے، یعنی کروٹ سے لیٹ کر نماز پڑھے، رائٹ یا لیفٹ اس طرح سے کروٹ سے لیٹ کر نماز پڑھے کہ اس کے جسم کے سامنے کے حصے قبلہ رخ ہوں۔ اب قبلہ جس طرف بھی ہو، چاہے رائٹ پر ہو چاہے لیفٹ پر ہو، لیکن کروٹ سے لیٹ کر نماز پڑھنا ہے اس کو، اگر اس کے لیے نماز لیٹ ہی کر پڑھنا واجب ہے، یا اگر وہ رائٹ اور لیفٹ کروٹ نہیں لے سکتا اور بالکل چت لیٹا ہوا ہے، تو پھر اس کو اس طریقے سے قبلہ رخ کرنا ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں۔ البتہ کچھ افراد کو اس طرح سے جیسے آپ یہ رائٹ کروٹ یا لیفٹ کروٹ، کوئی بھی اگر اس طرح سے مریض ہے تو کروٹ سے لے کے قبلہ رخ ہو کر کہ اس کے جسم کے آگے کے حصے قبلہ رخ ہوں، اس طرح سے اس کو نماز پڑھنا۔ لیکن اگر کوئی الٹا لیٹ کے اس طریقے سے نماز پڑھے گا، یہ جائز نہیں۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو قبلہ اس طرف ہے تو میں اپنے سر کو اس طرح سے رکھوں، نہیں، پھر اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ یہ برخلاف سمت میں جائے اس کے، کہ اس کے پاؤں قبلہ رخ ہوں۔ ابھی کیا ہے، اس کے پاؤں قبلے سے بالکل دوسری سمت میں ہے مثلا، اور یہ جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ طریقہ کار باطل ہے، اس سے نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی، اور اس کو اس طرح سے لیٹ کر چت لیٹ کر نماز پڑھنا ہے کمر کے بل کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں۔ اچھا، سمت قبلہ کو تشخیص کیسے کیا جاتا ہے، کیسے تشخیص کریں، ہم کیسے پتہ چلائیں؟ دیکھیے سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ خود یقین اور اطمینان ہو کہ قبلہ اسی سمت میں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں سارے ہمارے گھر والے اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اطمینان ہوتا ہے کہ سمت قبلہ اسی سمت میں ہے، خود یقین یا اطمینان ہو کافی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو عادل گواہ کی گواہی، جنہوں نے خود قبلہ تشخیص کیا وہ گواہی دیں کہ بھئی ہم نے تشخیص کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے جو ہے وہ گوگل میپ سے دیکھا ہے مثلاً، یا ان کے کہنے سے آپ کو دو عادل افراد گواہی دیں کہ ہم نے خود تشخیص کیا ہے، آپ اس سمت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، بس ان کی بات کافی ہے، چاہے آپ کو شکی کیوں نہ ہو رہا ہو کہ پتہ نہیں انہوں نے صحیح کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن عادل افراد ہیں، انہوں نے تشخیص کیا ہے، آپ کو اگر بتا رہے ہیں تو آپ کو ان کی بات کو یقین کر لیجئے ان کی بات پہ، اور اسی سمت میں نماز پڑھ لیں۔
اور تیسری چیز یہ کہ جو بھی علمی طریقے سے قبلہ تشخیص دے سکے اور اس کے کہنے پر اطمینان ہو جائے. اگر عادل نہیں بھی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولے گا, اس کے کہنے پہ ہمیں اطمینان بھی ہو رہا ہے. یعنی اگر عادل گواہی نہیں دیں, کوئی اور شخص گواہی دے رہا ہو, تو ضروری ہے کہ پھر اس کے کہنے سے اطمینان ہونا چاہیے. یعنی کوئی اگر بتا رہا ہے اور ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا اور وہ عادل بھی نہیں ہے, تو پھر اس کی بات پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر یہ سب طریقے نہ ہو جو پہلے بیان ہوئے ہیں, تو اپنے ظن اور گمان کے مطابق بھی عمل کر سکتا ہے. ظن اور گمان یعنی زیادہ دل کہہ رہا ہے ہمارا, 80% دل یہ کہہ رہا ہے, گمان ہے ہمارا کہ قبلہ اس سمت میں ہوگا, خود سے اندازہ آپ نے لگایا, تو اس کے مطابق بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اچھا, کیا یہ ضروری ہے کہ اب تو کیونکہ جدید وسائل آ گئے ہیں, گوگل میپ بھی آ گیا ہے اور جناب وہ کمپاس بھی آ گئے ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں, اور وہ قبلہ نما جو وہ ہوتے ہیں اس میں موبائل فون میں ایپس آ گئے ہیں اس کے, کیا ضروری ہے کہ ان وسائل کو اختیار کیا جائے؟ تو دیکھیے, واجب تو نہیں ہے کہ ان وسائل کو اختیار کیا جائے, واجب تو نہیں ہے, لیکن ان سے بہرحال مدد لی جا سکتی. یعنی گوگل میپ یا اسمارٹ فون ایپ جو ہیں آپ کے موبائل فون کے اندر, یہ قبلہ کمپاس وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے ذریعے بھی. پہلے زمانے میں تو دیکھیے ایک شاخص کہلاتی تھی چیز, وہ لکڑی جو زمین میں اوقات نماز کو معلوم کرنے کے لیے بھی لگائی جاتی تھی اور قبلے کی ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے بھی لگائی جاتی تھی. اب تو وہ شاخص اس طور پر نہیں ہوتے پتہ چلانے کے لیے, اب تو یہ سب گیجٹس آ گئے ہیں اس سلسلے میں. تو یہ بہت سی جا نماز جس سمت میں بھی آپ پڑھنا چاہیں تو اس میں گوگل میپ کے ذریعے بھی قبلے کا تعین ہو سکتا ہے. یا بہت سی جا نمازیں ایسی ہیں کہ بیچ میں قبلہ نما ان کے لگا ہوا ہوتا ہے اور آپ صحیح طور پر اس جا نماز کو موڑ کر قبلے کی سمت میں کر سکتے ہیں. ان سب چیزوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. اچھا, بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ اگر پتہ نہ چل سکے تو یعنی گمان کسی بھی جگہ میں ایسی جگہ گئے کہ ہمیں گمان ہی نہیں ہو رہا کہ قبلہ یہاں ہے کہ یہاں ہے کہ یہاں ہے یا یہاں ہے, شمال جنوب مشرق مغرب کچھ پتہ نہیں, تو پھر گمان بھی نہیں ہو رہا ہے, سب جگہ جو ہے سمجھے 50-50% ہے ہر سمت کے لیے. گمان ہو تو ہم اس کے مطابق عمل کر لیں, تو پھر چاروں سمتوں میں نماز پڑھنی واجب ہو جاتی. یعنی ایک ہی نماز ہے, اس کو 4 سمت میں پڑھیں. اچھا, ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا ہمیں ظہر و عصر کی نماز پڑھنا ہے تو ہم پہلے ظہر پڑھیں اور پھر اسی جگہ عصر بھی پڑھ لیں, پھر دوسری سمت میں ظہر اور عصر پڑھیں, پھر تیسری سمت میں نہیں, پھر اس میں پہلے ظہر کو 4 سمتوں میں مکمل کریں اور اس کے بعد عصر کو پھر 4 سمتوں میں مکمل کریں. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ظہر و عصر ایک سمت میں پڑھ کے پھر اگلی سمت میں جائیں, پھر وہاں ظہر و عصر پڑھیں پھر اگلی سمت میں جائیں, یہ نہیں. اس میں پھر یہ طریقہ کار ہوگا کہ پہلے ظہر کو 4 سمتوں میں اور اس کے بعد پھر عصر کو 4 سمتوں میں. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب گمان بھی نہ ہو رہا ہو, ورنہ گمان کسی جگہ آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں 80% 90% مجھے لگ رہا ہے کہ قبلہ سمت میں, تو بس وہ کافی ہے آپ کے لیے اور اس کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کہیں پر بھی گمان نہیں ہو رہا اور شک برقرار رہے کہ پتہ نہیں اس سمت میں اس میں یا اس میں, پھر 4 سمتوں میں نماز پڑھنا ہوتی. کیا قبلے کے تعین میں مزید قوی گمان پیدا کرنے کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں, اس صورت میں کہ مثلا ہم نے اسٹیورڈ سے پوچھا, ایئر ہوسٹس سے پوچھا, ان سے کچھ مشکوک سا ہمیں لگا کہ پتہ نہیں صحیح بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے, یا وہ خود اتنے ڈیسائسو قسم کے انہوں نے طریقے سے نہیں بتایا, شک و شبے والی لہجے کے اندر چیز بتائی, تو پھر اس صورت میں ان کی بات پر اطمینان نہیں کیا جائے گا, بلکہ پھر اس کے بعد مزید قوی گمان پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا, اگر آپ کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو اپنے گمان کو قوی تر کیا جائے گا. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ نے کہا کہ نہیں واجب نہیں کہ ہمارے پاس موبائل کے اندر ایپ موجود بھی ہے, تب بھی ہمارے لیے واجب نہیں کہ لازمی اس کو کھول کر ہی اس کو استعمال کریں. ہم کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں, لیکن پوچھنے پر اگر اطمینان نہیں ہو رہا ہے اور مزید قوی گمان پیدا کرنا ہے قبلے کے تعین کے لیے, تو پھر ان چیزوں کا سہارا لے لینا چاہیے. اچھا, پھر کبھی ایک یہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ بہت سے لوگ طویل عرصے تک اس طرح سے نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں. اگر نماز کے بعد پتہ چلے کہ قبلہ کسی اور سمت میں تھا, قبلہ تو کسی اور سمت میں تھا, ہم تو کسی اور سمت میں نماز پڑھتے رہیں, اب کیا کریں؟ پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں پھر علماء نے اس کا ایک اصول بتایا ہے
مثلا یہ درمیان میں جیسے آپ کھڑی ہوئی ہیں، یہ جو بیچ میں جو لکیر ہے سمجھے یہ آپ ہیں، آپ اصل جو قبلہ ہے جو آپ کو اب پتہ چلا ہے، آپ اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دائیں بائیں پھیلا لیں، جس طرح سے ڈی کے دو طرف کے جو حصے ہیں دونوں طرف کے آپ ہاتھ پھیلا لیں۔ اس دوران یہ جو دونوں طرف کا 90 ڈگریز کے اندر رائٹ اور لیفٹ، اس میں اگر وہ نماز پڑھی گئی ہے تو وہ نمازیں ساری صحیح ہیں، لیکن اگر اس سے ہٹ کر بہت پیچھے کی طرف سمجھیں کہ 90 سے بہت زیادہ آگے معاملہ نکل گیا ہے کسی بھی سمت میں، تو پھر وہ تمام پڑھی جانے والی نمازیں باطل ہیں اور ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یعنی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب جو صحیح سمت آپ کو پتہ چلیے اس میں آپ کھڑی ہو جائیں قبلہ رخ ہو کے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فل ایکسٹینڈ کے اندر پھیلا لیں، رائٹ اور لیفٹ۔ اب دیکھیں کہ ان ہاتھوں کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں کیا وہ نماز پڑھی گئی ہے؟ اگر وہ کہیں پہ بھی ان سمتوں کے اندر نماز پڑھی گئی ہے، دونوں ہاتھوں کو اگر پھیلا لیں ہم، یعنی سمجھیں کہ یہ آپ جو کھڑی ہوئی ہیں، یہ جو ڈی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے رائٹ اور لیفٹ، اس میں کہیں پر بھی آپ نے رخ پہ نماز پہلے پڑھی ہے تو آپ کی تمام نمازیں صحیح ہیں، اور اس سے اگر ہٹ کے بہت پیچھے کی طرف معاملہ چلا گیا ہے، یعنی دونوں طرف سے ایک لحاظ سے دیکھیں تو 180 سے بھی آگے چلا گیا ہے، دونوں طرف کے 90s میں سے آگے بڑھ گیا ہے معاملہ، اور پیچھے کی طرف کہیں آپ نے نماز پڑھی ہے تو وہ پچھلی تمام نمازیں باطل ہوں گی اور ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ اس کا ایک اصول ہے۔ اہل سنت کے ہمارے ہاں 45 دونوں طرف کا اکثر ان کے علماء کہتے ہیں، میں نے ویسے ایک معلومات کے حوالے سے ایک بات بتا دی، ورنہ ہمارے ہاں دونوں طرف رائٹ اور لیفٹ 90 ڈگریز ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر ہو تو ٹھیک ہے۔ اتنی اہمیت ہے قبلے کی کہ اگر ہم کسی اور سیارے یا چاند پہ چلے جائیں، وہاں پہ ہم قبلے کا تعین کیسے کریں گے؟ نماز تو وہاں پر بھی پڑھنا ہے، چاند پر جا کر بھی۔ پھر وہاں کے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کہ چاند پر جا کر کسی اور سیارے پر زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ یہ چاند کی جو اگر صورت جو آپ کے سامنے ہے، اول تو خیر اب تو یہ بھی کنٹروورسی کے اندر چیز چلی گئی کہ انسان چاند پہ گیا بھی تھا یا نہیں گیا تھا، مشکوک سی بات ہو گئی ہے۔ تو بہرحال جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے اوپر وہ زمین ہے، تو اس طرح سے نماز پڑھنا پڑے گی کہ پڑھنے والے کا رخ زمین کی طرف ہو جائے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم تو زمین سے ہی باہر نکل گئے اور خانہ کعبہ تو زمین میں رہ گئے اور ہم تو آسمانوں میں اور سیاروں میں کسی وقت، تو کسی بھی طریقے سے وہاں پر آپ کو زمین کی طرف رخ معلوم کر کے زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، اور اگر پتہ نہ چل سکے وہاں پر بھی تو چاروں سمتوں کے اندر نماز پڑھنا پڑے گی۔ اچھا، کچھ یہ تو واجبات والی چیزیں تھیں کہ جس میں قبلے کا خیال کرنا واجب ہوتا ہے، کچھ کام ایسے جس میں قبلے کی طرف رخ کرنا مستحب یا پسندیدہ سمجھا گیا ہے، ڈیزائربل ہے اسلام کے نزدیک، ریکمینڈڈ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر وہ کام کریں، واجب تو نہیں ہے۔ مثلا اس میں ایک عمل ہے دعا کرتے وقت، جب بھی آپ دعا مانگیں اگر قبلہ رخ ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، تو اس وقت کی دعائیں جو قبلہ رخ ہو کے مانگی جائیں ان کی قبولیت کے زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو دعا جب بھی کریں کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہوا جائے۔ دوسری چیز ہے ذکر خدا کرنے کے دوران، جب بھی آپ ذکر خدا کریں، مثلا کوئی تسبیح اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو کسی بھی سمت میں پڑھ سکتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو جائیں تو اور زیادہ یہ ریکمینڈڈ ہے کہ پسندیدہ شمار کیا گیا کہ ذکر خدا کرتے وقت انسان قبلہ رخ ہو جائے۔ اسی طریقے سے قرآن کے واجب سجدوں کی ادائیگی کے لیے، مثلا سجدہ تلاوت جنہیں کہا جاتا ہے، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک وہ صرف 4 آیات سجدہ ہی ہیں کہ جن کی تلاوت سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، تو ان 4 آیات کی تلاوت سے جو سجدے واجب ہوتے ہیں، قرآن کے واجب سجدے، وہ قبلہ رخ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ انجام دیے جائیں، ورنہ کسی بھی سمت میں کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تلاوت قرآن جس وقت آپ کر رہی ہوں اس وقت میں مستحب یا پسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ تلاوت قرآن کرتے وقت قبلہ رخ ہو انسان۔ بعض اوقات صحن کعبہ میں بھی لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تو ظاہر بیٹھنے والا ہر شخص ہی اپنے تئیں پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ قبلہ رخ ہی ہو، تو تلاوت قرآن کرتے وقت بھی کوشش کریں کہ قبلہ رخ ہو جائے۔ اسی طرح سے تعقیبات نماز بھی چاہیں تو کسی بھی سمت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعقیبات نماز کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی قبلہ رخ انجام دینا یہ
مستحب یا بہتر سمجھا گیا ہے، کیونکہ روایات میں بھی بات آئی ہے کہ من عقب فی الصلاۃ فہو فی الصلاۃ، یعنی نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے خود نماز میں مشغول ہو جانا. تو اس وجہ سے نماز کے بعد تعقیبات تو وہ بھی قبلہ رخ بیٹھ کر ہی انجام دی جائیں. خواتین کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص ایام میں نمازیں تو پڑھنی ان کے لیے حرام ہے، لیکن وہ جائے نماز پر آ کر بیٹھ جائیں، ذکر خدا وغیرہ کریں قبلہ رخ ہو کر، اور ان کے لیے بھی ایک حکم اس طرح سے ہے. لیکن بہرحال تعقیبات نماز میں جتنی جو بھی پڑھی جاتی ہیں اس میں علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی ویسے تو کسی بھی سمت میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تعقیبات نماز، لیکن مستحب ہے کہ قبلہ رخ ہو کر انجام دی جائیں. اسی طریقے سے عام طور پر بھی جب انسان بیٹھتا ہے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہم، اگر اس میں بھی امکان پیدا ہو جائے، بہت زیادہ اس کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے کسی اور طرف رخ کر کے، اور آپ کے پاس تو آپ کسی برخلاف سمت میں قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بھی پریشان ہو جائیں کہ بھئی انہوں نے منہ کیوں موڑا ہوا ہے. یعنی جب اس کا امکانات ہوں اور کوئی ایسے عجیب چیز نہ سمجھی جا رہی ہو، تو آپ بیٹھنے کے دوران بھی یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں. تو عام طور پر علماء بیٹھنے میں بھی بہت سے علماء کی سیرت میں ملتا ہے کہ اکثر جب ویسے ہی وہ بیٹھتے ہیں تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں، اپنے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ قبلہ رخ ہو جائے. تو بیٹھنے کے لحاظ سے بھی ایک علماء، یہ اگرچہ احادیث میں تو یہ بات نہیں آئی ہے لیکن علماء کی سیرت میں ملتی ہے کہ مطالعہ کرتے وقت اگر انسان قبلہ رخ ہو جائے تو اس کو مطالب زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں، زیادہ اس کا فہم کھلتا ہے. جس طریقے سے آپ دیکھتی نہیں ہیں کہ وہ ریڈیو کی جو سوئی ہوتی ہے جب ساتھ گھما رہے ہوتے ہیں تو جب بالکل صحیح سمت میں آتی ہے وہ تب آواز صاف آتی ہے، ورنہ ادھر ادھر ذرا سا بھی اشارہ ہو جائے تو وہ آواز غائب ہونے لگتی ہے. تو یہ زیادہ اچھے سگنل کیچ کرتا ہے انسان کا دماغ جب وہ قبلہ رخ ہو جاتا ہے. تو مفاہیم اور یہ تمام چیزوں کو سمجھ میں آنا، یہ سب مطالعے کے وقت اگر ممکن ہو تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مطالعے کے وقت بھی انسان قبلہ رخ ہو کر بیٹھے. کوئی کتاب پڑھ رہی ہیں آپ یا کوئی اور بھی اس طرح سے اپنا علمی چیز حاصل کرتے وقت. دیکھیے، سونے سے پہلے پیشاب کرنا جو ہے یہ فقہی ایک حکم بھی ہے کہ بہرحال یہ مستحبات میں سے شمار کیا گیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے سجدہ شکر کے وقت قبلہ رخ ہونا، ویسے تو سجدہ شکر کسی بھی سمت کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن قبلہ رخ ہونا سجدہ شکر کے وقت یہ بھی مستحب یا پسندیدہ سمجھا گیا ہے. یہ خاتون وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے شہید شوہر کی جب لاش ریسیو کرنے کے لیے گئیں تو پہلے سجدہ شکر کو انجام دیا اور اس کے بعد پھر اس کی لاش ریسیو کی. تو سجدہ شکر کے بے تحاشا مواقع ہو سکتے ہیں کہ انسان اس موقع پر جب اسے کوئی بھی نعمت یاد آئے اسی وقت سجدہ شکر کرنا یہ مستحب. روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ ائمہ معصومین اپنی سواری سے اتر کر سجدہ شکر انجام دیتے تھے. لوگ پوچھتے تھے مولا یہ کون سا موقع؟ کہا کہ مجھے ایک نعمت یاد آ گئی تھی جو پروردگار نے دی تھی، تو میں نے اس وجہ سے سواری سے اتر کر شکر کا ایک سجدہ انجام دیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واجب ترین مستحبات میں سے، یعنی ضروری ترین مستحبات میں سے سجدہ شکر. نمازوں کے علاوہ بھی سجدہ شکر کو انجام دینا ہوتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں مومن نماز کے علاوہ کسی نعمت پر سجدہ شکر انجام دیتا ہے تو اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 2 برائیوں کو مٹاتا ہے، جنت میں 10 درجات کو بلند فرماتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو کسی بھی سمت میں سجدہ شکر ہو سکتا ہے. قبلہ رخ انجام دیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. اب ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ سوتے وقت پاؤں کا قبلہ رخ ہونا. بہت سے لوگ اپنے کہتے ہیں کہ پاؤں قبلہ رخ نہ ہو، حتیٰ کہ ہم مسجد نبوی، خانہ کعبہ اور ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر جو وہاں سو رہے ہوتے ہیں تو اپنے پاؤں کو بہت سمیٹ کے، عرف کے اندر یہ چیز بہت سمجھی جاتی ہے کہ پاؤں ہمارے قبلہ رخ نہیں ہونے چاہیے.
تو کیا اس موضوع پر پورا ایک لیکچر بہت تفصیلی یہاں پر ہمارے ہو چکا ہے کہ کیا قبلہ رخ ہو کر سونا جائز ہے. یہ انٹرنیٹ پہ ہے دستیاب، جس کو سننا ہو وہ سن سکتے ہیں. اس میں پوری تفصیل بیان کی. ہم تو آج صرف اس میں تو ضمناً بیان کر رہے ہیں کہ وہ مواقع کے جس موقع پر سونا، جس موقع پر قبلہ رخ ہونا پسندیدہ یا مستحب سمجھا گیا. آقا سیستانی سے یہ سوال لکھ کر پوچھا کہ روبہ قبلہ ہو کر جو سویا جاتا ہے کہ پاؤں اس کے قبلہ رخ ہو، یہ کیا ہے مسئلہ؟ تو انہوں نے جواب دیا مستحب است، یعنی سوتے وقت پاؤں کا قبلہ رخ کر کے سونا یہ مستحب ہے. سوال پوچھا گیا کہ مستحب ہے یا بہتر ہے خالی؟ انہوں نے جواب دیا مستحب یہ ہے کہ پاؤں کو قبلہ رخ کر کے سویا جائے. ہمارے ہاں تو عام طور پر اس کو عرف وغیرہ کے اندر جو ہے بہت برا سمجھا جاتا ہے، تو مسئلہ بالکل الٹا ہے. وہ جو درس میں جو ہم نے جس کا حوالہ پچھلے ابھی دیا کہ جو یہاں پہ دیا، تو اس میں تمام وہ چیزیں بیان کی تھیں جو عرف جو سمجھتا ہے کہ ایسا ہے، جبکہ اس کے برخلاف وہ چیز ہوتی ہے. تو آغا سیستانی نے باقاعدہ الگ سے اس بات کو اپنے استفتاء میں ذکر کیا ہے کہ کام مستحب ہے. مستحب ہے کہ اس طرح سے سوئے کہ اس کے پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے. البتہ علماء کے ایک اور گروپ بھی ہے جیسے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، انہوں نے فرمایا کہ روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس صورت اس کو لیٹا، یعنی سوتے وقت اس طور پہ لیٹے جس طریقے سے مردہ قبر میں لیٹتا ہے. یعنی ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کروٹ سے لیٹا ہوا تھا، وہ کہ جسم کے سامنے کے جو حصے ہیں وہ اس کے قبلہ رخ ہوں. یعنی آیت اللہ سیستانی یا آغا خوئی کا بھی اس میں رجحان تھا کہ اس طرح سے لیٹا جائے کہ جسم کے سامنے کے حصے قبلہ رخ ہوں. یعنی کروٹ سے، دائیں کروٹ سے ایسے لیٹیں، یا مثلا چلیں اگر بائیں سے بھی لیٹ رہے ہوں کہ جسم کے سامنے کے حصے قبلہ رخ ہوں. لیکن آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کہ پاؤں اس کے قبلہ رخ ہونے چاہیے، پاؤں. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے. یعنی آغا ناصر مکارم فرماتے ہیں اس طرح سے لیٹے کہ ادھر قبلہ ہے اور وہ مثلا کروٹ سے ایسے لیٹا ہوا کہ جسم کے اگلے حصے قبلہ رخ ہو. لیکن آغا سیستانی کا آپ نے منفرد ایک نظریہ سنا. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، وہ ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی طرف ٹانگیں کر کے سونے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس طرح سونا مستحب ہے. یعنی وہی امام آیت اللہ سیستانی والا نظریہ. لیکن فرماتے ہیں دنیا کی ایسی جگہوں پر ایسا کرنا ہے اگر کعبے کی اہانت سمجھا جاتا ہو وہاں اس کام کو نہ کیا جائے. یعنی اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو لوگ اس کو آ کر ڈانٹ رہے ہوں اور غصے ہو رہے ہوں اور کہ دیکھو اس کو بالکل خیال نہیں ہے خانہ کعبہ کی حرمت کا، تو فرماتے ہیں. لیکن ایسی کوئی احتیاط بہرحال آغا سیستانی نے نہیں لکھی ہے. لیکن آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے کہا کہ ان جگہوں پہ احتیاط کر لی جائے اس مسئلے میں کہ جہاں پر اس کو معیوب سمجھا جا رہا ہو. لیکن اصل حکم وہی ہے کہ اسی طرح سونا مستحب ہے کہ اس کے پاؤں قبلہ رخ ہوں. اچھا، یہ مسئلہ عام طور پہ علماء اگر آپ بیان کریں یا کہیں سنیں تو آپ کو ہوگا کہ جناب شاید اہل سنت کے ہاں یہ مسئلہ اس کے برخلاف ہے اور وہ اس کو برا سمجھتے ہیں. جبکہ یہ جو اہل سنت کے جو مفتی حضرات ہیں، یہ میں ان کے استفتاء آپ کو بتا رہا ہوں کہ کعبے کی طرف ٹانگ کر وغیرہ کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں. جو کوئی اس کو حرام کہتا ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ دلیل دے، کیونکہ حرمت ایک حکم شرعی ہے جو بغیر نص کے ثابت نہیں ہوتا. اور فرماتے ہیں یہی فتویٰ شیخ عبدالعزیز ابن باز اور صالح الفوزان اور سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا بھی ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی شرعی حرج نہیں ہے. یعنی ان کی ہاں بھی یہ والا مسئلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور کچھ ہیں دارالعلوم دیوبند والے، وہ کہتے ہیں کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ حرام انہوں نے بھی قرار نہیں دیا ہے. اور جو ان کے فتاوے ہیں اس طرح کے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ممانعت کسی حدیث سے ثابت نہیں. یعنی اگر کبھی ایسا ہو، اور کیونکہ ظاہر ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ ہمیں برادران اہل سنت کے ساتھ بھی رہنا پڑتا ہے، ممکن ہے ایک اعتراض ان کی طرف سے آئے تو آپ ان کو یہ بتا سکتی ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. یعنی وہ حرام کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے، کچھ مکاتب فکر مکروہ سمجھتے ہیں اور کچھ بالکل ہی جائز سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ حرام ہونے کا یا ممنوع ہونے کا فتویٰ یہ کہیں پہ بھی ان کے ہاں بھی موجود نہیں. ایک چیز ایسی ہے کہ ابھی آپ نے سنا کہ عبادات کو تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے انجام دینا ہے. طواف کعبہ میں بالکل الٹا مسئلہ. اس میں اگر آپ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا تو آپ کا طواف ہی غلط ہو جائے گا. طواف اس طرح سے اینٹی کلاک وائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا بایاں کاندھا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی سمت کی طرف ہونا چاہیے، لیکن آپ کے جسم کے جو سامنے کے حصے ہیں وہ تو کعبے سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں بالکل. اس میں اگر آپ نے رخ کو ادھر موڑ کے اس سمت میں کر کے کچھ طواف کیا تو آپ کا طواف کا اتنا حصہ شمار نہیں ہوگا.
آپ اگر کبھی ایسا ہو گیا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دھکا لگ گیا، آپ کی سمت پوری بدل گئی اور آپ کئی قدموں تک اس ریلے کے اندر بہتے ہوئے چلے گئے، یعنی آپ کا اختیاری ختم ہو گیا تھا، آپ کو تو طواف جس طرح لوگ کرتے ہیں اس طرح سے کرتے ہوئے جانا تھا، لیکن خود بہت کندھا مڑ گیا اور ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہو گیا اور کئی قدم ایسا ہو گیا، تو وہ اتنا حصہ طواف میں شمار نہیں ہوگا۔ اب بغیر طواف کی نیت کے آپ پہلے تو اس جگہ کو مارک کر لیں کہ اچھا یہاں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، فوراً خانہ کعبہ کو دیکھ لیں ادھر ادھر کہ کہاں آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور پھر بغیر طواف کی نیت کے اس چکر کو مکمل کر کے پھر اسی جگہ کے اوپر آ جائیں کہ جہاں سے وہ آپ کا رخ تبدیل ہوا تھا، اور وہاں سے پھر طواف کو دوبارہ کاؤنٹ کریں۔ یعنی قبلے اس واحد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایسی عبادت ہے طواف کہ اس میں خانہ کعبہ کی طرف رخ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اپنے بائیں کاندھے کو خانہ کعبہ کی طرف رکھنا ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے برخلاف تو ابھی آپ نے سنا کہ بغیر طواف کی نیت سے چکر مکمل کریں، کیونکہ واپس ریورس گیئر تو نہیں لگا سکتے، اتنا رش ہے، تو آپ گھوم کے دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچیں اور وہاں سے پھر طواف کو کنٹینیو کریں۔ یہ ایک مسئلہ آتا ہے۔ اور ایک حکم ہے، جب خاص طور پہ انسان جب وداع کر رہا ہوتا ہے اور خانہ کعبہ سے آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت علماء بیان کرتے ہیں کہ اس وقت خانہ کعبہ کے ہر کونے کی سمت میں کہیں پہ بھی اس سمت میں بالکل اس لکیر کو جتنا آگے آپ بڑھائیں اس کارنر کو، اس طرف ہر کارنر پہ ایک نماز پڑھنا مستحب ہے، یعنی ایک 2 رکعتی نماز ہر کارنر پہ، یعنی 4 کارنر ہیں خانہ کعبہ کے، تو یہ مستحب حکم ہے کہ اس کے ہر کارنر پر ایک نماز پڑھی جائے۔ رکن یمانی ہے اور رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، اور ایک رکن الاسود ہے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، یعنی یہ 4 خانہ کعبہ کے رکن یا کونے کہلاتے ہیں۔ تو ان ہر کونے کی سمت میں کہیں پہ بھی دور بھی آپ کو جگہ مل جائے تو اس میں نماز کو پڑھنا ہر کونے کی طرف یہ مستحب سمجھا گیا ہے۔ البتہ ایک چیز اور اس میں بیان کر دی جائے کہ قبلہ رخ ہو کر تھوکنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، جبکہ ظاہر ہے کسی کی نیت توہین کی ہو تو یقیناً حرام ہو جائے گا، لیکن ویسے کوئی نہیں ہے، یا مثلا ہم ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں اور پاؤں ہمارے قبلہ رخ ہوں گے تو لوگ پاؤں کو ہٹاتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس طرف لیٹتے وقت اور نہ ہی قبلہ رخ ہو کر اگر کبھی کوئی انسان تھوک وغیرہ رہا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور مکروہ تک نہیں ہے۔ البتہ ایک آخری مسئلہ اس میں اور ایک ایسی جائے نمازوں کے بارے میں کہ جس پہ خانہ کعبہ یا معصومین کی کسی کوئی روزے کا گنبد بنا ہوا ہو، تو آقا سیستانی نے فرمایا جائے نماز پہ روزوں کا گنبد یا خانہ کعبہ کی تصویر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر خانہ کعبہ یا روزے کے احترام کے منافی یا بے ادبی سمجھا جا رہا ہو تو اس کے اوپر بیٹھنا، اس پہ پاؤں رکھنا اتنے جائز نہیں ہوگا۔ یعنی ٹھیک ہے خانہ کعبہ کی تصویر جہاں نماز کے اوپر بنی ہوئی ہے، آپ اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگ عرف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو اس کے اوپر پاؤں رکھ رہے ہیں، یعنی اس طرح سے کہ آپ خانہ کعبہ کے اوپر پاؤں رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرف میں یہ توہین سمجھا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ صرف ہم نے قبلہ رخ ہونے کے سلسلے میں کتنے ضمنی احکام جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں سارے ایک جگہ جمع کر کے پیش کیے۔